ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے. بہرحال یہ زیادتی کی ہے. عمیر وسیع صاحب ہمارے ایم پی ہیں PP100 سے, لیکن اب ان کی جگہ مسلم لیگ نون کے ایک ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے جتایا ہے. لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہائی کورٹ اسلام آباد سے ہمیں انصاف ملے گا, کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈویژن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈویژن بینچ نے وہاں پہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے, کیونکہ اس میں ایم پی اے عمیر وسیع صاحب, میں تو ان کو ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا, کیونکہ ریٹرن کینڈیڈیٹ یہ ہیں. ایک دفعہ آپ اوتھ لے لیں, اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے. کس اختیار کے تحت الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈیڈیٹ, اوتھ لیے ہوئے کینڈیڈیٹ جس نے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, صدر مملکت کے الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے, آپ نے اس کو فارغ کر کے گھر بھیج دیا؟ تو بہت زیادتی ہے. لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو, عمیر وسیع صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا. ملاقاتوں پہ پابندی, جس کو بعد ازاں بینچ نمبر 7 نے جو ہے وہ انڈو کر دی تھی, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے جن کے نام جو ہیں ہائی کورٹ نے اپروو کیے تھے کہ ان کی ملاقات خان صاحب سے کرا دی جائے, ان میں سے بہت سو کی ملاقاتیں ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو اس پہ ہم نے تبین عدالت کی درخواست دی. دوسری, اسی آنریبل بینچ نے ڈائریکشن دی تھی کہ جہاں پہ فزیکل ملاقات کوئی تھریٹ الرٹ کی وجہ سے ممکن نہ ہو, تو آپ ان کی سائبر لنک کے ذریعے, ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کی ملاقات کرائیں. اور وہ بھی انہوں نے تعمیل نہیں کی, بلکہ آج تحریری طور پہ جیل سپرڈنٹ کی طرف سے جو جواب جمع کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ جیل مینیول میں ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی رول ہی نہیں ہے جو ویڈیو کانفرنسنگ کی اجازت دیں. جس پہ فاضل جج صاحب نے حیرت کا اظہار کیا جب ان کے نوٹس میں ہم یہ لے آئے کہ اس دن تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں کوٹ لکھپت جیل میں بڑے فخر سے کہہ رہی تھی کہ میں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملاقاتوں کی اجازت دے دی ہے, اور وہاں پہ باقاعدہ ویڈیو اسکرین بھی دکھائی گئی. تو جج صاحب جو ہیں اس کو بھی ان کی معاملات کا نوٹس تھا, تو انہوں نے کہا کہ آیا کوٹ لکھپت جیل کے لیے علیحدہ قانون ہے, وہ بھی پنجاب میں ہیں, اور اڈیالہ جیل بھی پنجاب میں ہے. تو ایک شخص کے لیے جو ہے ملاقاتوں سے آپ ان کو روکنے کے لیے آپ نے اب یہ کہہ دیا کہ جی وہ ویڈیو لنکنگ جو فیسیلیٹی ہے وہ کوئی رول اس کو کیٹر ہی نہیں کرتا ہے, جس پہ انہوں نے جو ہے ایڈوکیٹ جنرل سے وضاحت طلب کی ہے. ساتھ میں جج صاحب نے جو ہے ہدایت دی ہے کہ جو احکامات ہوئے ہیں ملاقاتوں کی ان پہ تعمیل جو ہے ممکن بنائی جائے. آج عدالت میں ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہوئی کہ عدالتوں کے احکامات جو ہیں ان کی بے توقیری ہو رہی ہے, اور اب جس پہ فاضل جج صاحب نے جو ہے کمنٹ دیے کہ کاش 200 سول سرونٹ اگر یہ متفقہ طور پہ حلفاً یہ اقرار کر لیں کہ اب ہم نے کسی غیر قانونی حکم کو نہ ماننا ہے نہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے, تو شاید بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی. جس پہ میں نے گزارش کی کہ جو ملک میں طوائف الملوکی مچی ہیں اس کی واحد ریزن یہی ہے کہ اب پہلے سول جج صاحب کے احکامات کو بھی کوئی جرت نہیں کرتا تھا, اب تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات کی پامالی جو ہے وہ روزمرہ کا معمول بن گئی ہے. اور اس وجہ سے پیشہ وکالت سے وابستہ اور قانون کے پیشے سے وابستہ تمام لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ جہاں ہائی کورٹ کے احکامات جو ہیں یہ ایک بار نہیں بار بار جو ہیں بری طرح جو ہے پامال ہوتے ہیں. اور میری مثال دی ڈپٹی کمشنر اور SSP اسلام آباد کے کنٹمپٹ میں سزا یابی کی, اور میرا استدلال یہ تھا کہ اگر اسلام آباد میں 5-6 آفیسر جو ہیں جیل بھیج دیے جائے تو اسلام آباد کی حد تک کوئی جرت نہیں کرے گا. اور میرا خیال ہے کہ ملک کی تمام آئینی عدالتوں کو سوچنا چاہیے یہ جو روزمرہ ان کے احکامات جو ہیں کبھی ایک بہانہ کر کے کبھی دوسرا بہانہ کر کے یہ انتظامی اداروں کے لوگ یا افسران پامال کر رہے ہیں, اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جو توہین عدالت کا جو قانون ہے اب اس کا بے دریغ استعمال ہونا چاہیے. جو بھی توہین عدالت کریں ان حالات میں بہت ضروری ہے, اشد ضرورت ہے. اگر عدالتوں نے اپنی عزت اور اپنی وقار, اپنی میجسٹی آف جسٹس کو برقرار رکھنا ہے اور ایزرٹ کرنا ہے, تو پھر معمولی سے معمولی حکمدولی کو بھی اب نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ حکمدولیاں اتنی ہو گئی ہے
اتنی ہو گئی ہیں کہ ان حکم عدولیوں کے بوجھ تلے عدالتوں کا وقار ہی ختم ہو گیا ہے. تو آج کارروائی جو ہیں اس میں نے یہ بھی چیلنج کیا ہے، ایک علیحدہ ریٹ پٹیشن جو میں نے اپنے نام سے دائر کی ہے، جو 265 رول ہے پاکستان پریزن رول 1978 کا، جس کے ذریعے سیاسی ڈسکشن پہ جیل میں قدغن ہے. یہ 1818 میں ایک قانون بنا تھا انگریز کے دور میں، اس سے یہ مستعار لیا گیا ہے. تو اس پہ ہانیبل جج صاحب نے مائیکلز کیوری مقرر کی ہے، اور وہ بھی عدالت کی معاونت کرے گی اگلی تاریخ پیشی پہ. تو یہ آج کے حالات تھے جو میں نے آپ کو گوشت گزار